کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، انگنت لاتعداد کروڑہ درود و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک وصف یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی زبان کا استعمال درست طریقے سے کرتے ہیں، اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی زبان سے غلط قسم کے الفاظ نہیں نکالتے اور اس کو اسی طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اگر ناسمجھ لوگوں سے ان کا واسطہ پڑ جاتا ہے، کم عقل والے لوگوں سے کبھی میل جول کرنا پڑ جائے، معاملہ طے کرنا پڑ جائے، تو وہ ان کے ساتھ ان کی برائی کا جواب برائی کے ساتھ نہیں دیتے، ناسمجھی کا جواب ناسمجھی کے ساتھ نہیں دیتے، بلکہ قالوا سلاما، سلامتی کہتے ہیں، انہیں درگزر کر دیتے ہیں، انہیں معاف کر دیتے ہیں اور انہیں اچھی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ حضرات، بول چال، گفتگو انسان کی زندگی میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں زبان کا کہا ہوا ایک کلمہ
انسان کو بہت ہی اعلیٰ درجے کی بلندی تک جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے، اور کبھی ایک معمولی سا کہا ہوا کلمہ انسان کو انتہائی گہرائیوں میں گرا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید اندر اور پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اپنی زبان کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ زبان کے یا گفتگو کے یا کلام کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ پہلا ادب یہ ہے انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ تبارک و تعالی نے کرامن کاتبین، دو فرشتے انسان کے دائیں اور بائیں مقرر کر رکھے ہیں۔ انسان کی ہر بات جو بھی وہ زبان سے نکالتا ہے وہ لکھی جا رہی ہے۔ اگر اچھا کلمہ ہے تو کل قیامت کے دن نیکی کے طور پر اسے تولا جائے گا، اگر برا کلمہ ہے تو تب بھی کل قیامت کے دن برائی کے طور پر اسے تولا جائے گا۔ زبان سے نکلے ہوئے کلمات معمولی اہمیت نہیں رکھتے ہیں، غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک ایک لفظ اور ایک ایک لفظ کا ایک ایک حرف یہ کل قیامت کے دن تولا جائے گا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، اے معاذ کف ھذا، اپنی زبان کو بند رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، تمہیں دنیا جہان کی خوبیاں اور خیر جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ حضرت معاذ کہنے لگے انا لمؤاخذون علی ما نتکلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم جو گفتگو کرتے ہیں اس کا مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا تھا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کل کتنے ہی لوگ جو ہے وہ گھسیٹ کر یا اوندے منہ جہنم میں گرائے جائیں گے اپنی زبانوں کے بولوں کی وجہ سے۔ جو وہ بول بولتے رہے ہیں ان بولوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم داخل کر دیں گے۔ اس لیے کہا اپنی زبان کی جو ہے وہ حفاظت کیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لیتکلم من سخط اللہ لا یلقی لها بالا یہوی بها فی نار جہنم 70 خریفا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا انسان ایک بول بولتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا، لا یلقی لها بالا، انسان کو پتہ نہیں چلتا، انسان سمجھتا ہے یہ معمولی سے کلام ہے، بول جاتا ہے، بولتے بولتے اس کے منہ سے نکل جاتا ہے۔ فرمایا وہ ایک معمولی سا کلمہ جس کو انسان اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے انسان کو 70 سال کی مسافت جہنم میں نیچے ہی گراتے چلے جاتے ہیں ایک بول کی وجہ سے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک بول اپنی زبان سے اللہ کی رضامندی کا بول دیتا ہے اور انسان کو پتہ ہی نہیں، انسان اس کلمے کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ فرمایا فَيَرْفَعُهُ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات جو ہے وہ جنت میں بلند کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا لوگوں اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ زبان کا ادب یہ ہے، کلام کا ادب یہ ہے، گفتگو کا ادب یہ ہے کہ وہ زبان کی حفاظت کرے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اسے چاہیے یا تو زبان سے خیر کی بات نکالے یا پھر خاموش رہے۔ خاموش رہنا بھی عبادت ہے، اس میں بھی انسان کے لیے تحفظ ہے اور بچاؤ ہے، لیکن خام خواہی بولتے ہی چلے جانا یہ نہ صرف عبادت نہیں ہے، نہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے،
بلکہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے کہا گیا انسان کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ایسے ہی خام خواہی بولتے ہی چلے نہیں جانا چاہیے، بلکہ سوچ سوچ کر اپنے منہ سے لفظ نکالنے چاہیے، سوچ سوچ کر اپنے منہ سے لفظ نکالنے چاہیے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو قدم بھی سوچ کر اٹھانا چاہیے اور لفظ بھی بول کر نکالنا چاہیے۔ کبھی بھی انسان اپنے منہ سے ایسی الفاظ نہ نکالے جس کا انسان کو پتہ ہی نہیں۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ وہ ایسا کلمہ ہو جو انسان کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دے۔ دوسرا ادب یہ ہے کلام کا کہ انسان جب کلام کرے تو اچھی کلام کرے، پاکیزہ کلام کرے، کلمہ طیبہ جو ہے وہ منہ سے نکالے، جب بھی گفتگو کرے تو اچھی گفتگو کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اچھی گفتگو جو ہے انسان کو جہنم سے نجات دلانے والی ہے۔ ایک ایک کلمہ انسان کے منہ سے اچھا نکلتا ہے تو وہ ایک کلمہ انسان کو جہنم سے بچانے والا ہے۔ کلمہ طیبہ، اچھا کلمہ، عام طور پہ کلمہ طیبہ کا معنی لا الہ الا اللہ کیا جاتا ہے، یہ تو ہے ہی ہے۔ کلمہ طیبہ تو انسان کو جہنم سے بچانے والا ہے ہی ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس انسان نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے، صدق دل سے کہا ہوا ہے، وہ یقیناً جنت کے اندر داخل ہوگا، وہ یقیناً اور لازماً جنت میں جائے گا اور جہنم سے بچ جائے گا۔ لیکن اچھا کلمہ اس کے علاوہ بھی ہے، بہت سارے کلمات ایسے ہیں جو بہت ہی اچھے ہیں لیکن کلمہ طیبہ سے نچلے درجے کے، وہ کلمات بھی انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گے۔ کلمہ طیبہ کی مثال تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کی ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها فی السماء اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ فرمایا آپ نے دیکھا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسی بیان کی ہے؟ ایک بہترین درخت کی مثال بیان کی، پاکیزہ درخت کی مثال بیان کی، اصلها ثابت، جس کی جڑیں تو زمین کے اندر بڑی مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ مراد اس کلمے سے کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ جو انسان اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مثال ایسے درخت کے ساتھ دیتے ہیں جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور شاخیں جو ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے جو سدا بہار جو ہے وہ پھل دیتا ہے، تؤتی اکلھا کل حین، جو اپنا پھل جو ہے وہ ہر وقت انسان کو دیتا رہتا ہے۔ کلمہ طیبہ کہنے والا انسان اللہ تعالیٰ کی خیر سے جو ہے وہ محروم نہیں رہتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ صدق کے دل سے جو ہے وہ کہا جائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ کلمہ طیبہ کے علاوہ بھی کلمہ طیبہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کل قیامت کے دن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے میدان کی طرف، اللہ کے دربار کی طرف جمع کیا جا رہا ہو۔ انسان آئے گا فینظر الی یمینہ، اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو آگ دیکھے گا، دائیں طرف ساری جگہ میں آگ ہی آگ پھیلی ہوئی ہے۔ فینظر الی شمالہ، اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو ادھر بھی آگ ہی پھیلی ہوئی ہوگی۔ آپ نے فرمایا لوگوں، انسان کو آگ جو ہے وہ گھیر کر اللہ کے دربار میں لے کر جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا فَلْيَتَيَقَّنَّ، اس کا معنی یہ ہے بس چاہیے کہ تمہارا کوئی آدمی جو ہے وہ بچے، اپنے آپ کو بچائے۔ فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، ضروری ہے کہ تمہارا ہر آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائے جہنم کی آگ سے، چاہے آدھی کھجور صدقہ خیرات کر کے ہی کیوں نہ بچائے۔ آدھی کھجور جو ہے وہ صدقہ خیرات کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جو ہے وہ ضائع نہیں جاتا۔ ایک کھجور کا دانہ یا آدھا دانہ اتنا بھی انسان کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچا سکتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَجِدْ، اگر وہ اتنا بھی نہیں پاتا ہے اپنے پاس،
اتنے بھی صدقہ خیرات کی اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، تو کیا کرے؟ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، ولو بکلمۃ طیبہ، پاکیزہ کلمے کے ساتھ ہی بچائے، کلمہ طیبہ کے ساتھ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ کہا جاتا ہے یہاں پہ کلمہ طیبہ سے مراد کیا ہے؟ اچھی بات کا حکم دینا، بری بات سے روکنا، سچ بولنا، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے۔ کسی انسان کو بول دینا آپ یہ جوتا یہاں پہ نہ رکھیں، یہاں پہ مناسب نہیں ہے، یہاں پہ رکھ، آپ یہاں پہ نماز نہ پڑھیے، یہاں سے نمازی آپ کے لوگ آپ کے آگے سے گزریں گے، آپ تھوڑا سا آگے جا کر پڑھ لیجیے۔ یہ سارے نیکی کے حکم۔ آپ جو ہے یہ پتھر یہاں پہ پھینک رہے ہیں، رستے سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی، آپ یہاں نہ پھینکیے، ادھر کر کے پھینک دیجیے۔ یہ کوڑا کرکٹ جو ہے یہاں پہ نہ پھینکیے، سائڈ پہ رکھ دیجیے، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں، یہ سارے کے سارے کلمہ طیبہ ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کلمہ طیبہ کے ساتھ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ لوگوں کل قیامت کے دن جہنم بڑی سخت ہے، اپنی زبان کو کلمہ طیبہ میں استعمال کرو، اچھے کلمات میں استعمال کرو تاکہ جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچ جاؤ۔ دو، تیسرا ادب زبان کا یا کلام کا۔ کلام کا ادب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نرم کلام کرے، اپنی آواز کو پست رکھے، الا یہ کہ ضرورت پڑ جائے، اونچی آواز سے بات کرنے کی ضرورت ہو تو اونچی آواز سے ضرورت کے وقت کر سکتا ہے، جیسا کہ خطیب ہے یا جیسا کہ کمانڈر ہے، اپنے فوجیوں کو ہدایات دینی ہے تو دور دور تک فوجی کھڑے ہیں، یقیناً اس کو زور سے بولنا پڑے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب خطبہ دیا کرتے تھے تو آپ کی آواز بھی بلند ہو جایا کرتی تھی، آپ کا چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا اور آپ زور سے گفتگو کرتے، گویا کہ آپ کسی لشکر کو جو ہے وہ ڈرا رہے ہیں۔ لیکن عام حالات میں انسان کو حکم دیا گیا کہ گفتگو کا ادب یہ ہے انسان نرم کلام کرے، اپنی زبان کو نرم رکھے، اپنی آواز کو پست رکھے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا، وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ بیٹا اپنی آواز کو پست رکھنا، اپنی آواز کو آہستہ رکھنا، اس لیے کہ گدھے کی آواز جو ہے وہ بڑی ناپسندیدہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گدھا اونچی بولتا ہے، اونچی گلے پھاڑ پھاڑ کر جو ہے وہ بولنے کی ضرورت نہیں، اپنی آواز کو پست رکھنا، آہستہ بولنا، نرم لہجے سے جو ہے وہ گفتگو کرنا۔ نرم لہجے سے انسان دوسروں کا دل جو ہے وہ جیت لیتا ہے، سخت لہجے سے لوگ جو ہے وہ متنفر ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت غرفا، جنت میں محل ہیں، بالا خانے ہیں، عالی شان قصر ہیں، یرا ظاہرها من باطنها، ان کا باہر والا حصہ اندر سے نظر آتا ہے، ویرا باطنها من ظاہرها، اور ان کے اندر والا حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ لمن ہی، یہ بالا خانے، یہ محل، یہ قصر کن لوگوں کے لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا لمن اطعم الطعام، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو فقیروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وَأَلَانَ الْكَلَامِ، اور اپنی زبان کو نرم رکھتے ہیں، اپنی زبان سے نرم لہجے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اور وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ تین وصف آپ نے ذکر کی، کھانا کھلاتے ہیں اور اپنی زبان کو نرم رکھتے ہیں اور رات کو اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر بڑے عالی شان محل جو ہے وہ تیار کر رکھے۔ تو تیسرا ادب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی زبان کو نرم رکھے، پست آواز میں گفتگو کرنے کی کوشش کرے۔ اور چوتھا ادب یہ ہے کہ انسان کلام میں تکلف نہ کرے، بہت زیادہ باتیں نہ کرے، تکلف نہ کرے، لفظ بنا بنا کر جو ہے نا وہ پیش نہ کرے، اور اپنا منہ پھاڑ پھاڑ کر اور باتیں منہ میں بھر بھر کے ایسے گفتگو نہ کرے۔
اپنے آپ کو بہت زیادہ باتونی ثابت کرنا چاہتا ہے، اپنے کلمات میں تکلف پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ان من اقربکم منی واحبکم الی، تم میں سے کل قیامت کے دن میرے بہت ہی زیادہ نزدیک اور میری طرف بہت ہی زیادہ محبوب کون لوگ ہوں گے؟ احاسنکم اخلاقا، تم میں سے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم میں سے میری طرف بہت ہی زیادہ بغض والے اور مجھ سے دور رہنے والے کل قیامت کے دن کون لوگ ہوں گے؟ الثرثارون والمتشدقون والمتفیہقون، فرمایا وہ لوگ جو منہ بھر بھر کر باتیں کرتے ہیں، تکلف سے کلام کرتے ہیں اور بہت زیادہ کلام کرتے ہیں۔ فرمایا جو بہت زیادہ کلام کرنے والے ہیں، تکلف اور تصنع سے چبا چبا کر منہ کو باتیں کرنے والے، فرمایا یہ لوگ کل قیامت کے دن میرے نزدیک بڑے ہی مبغوض ہوں گے، ناپسندیدہ ہوں گے اور مجھ سے دور کر دیے جائیں گے، میرے قریب نہیں آ سکے۔ زبان کی حفاظت کس قدر ضروری ہے، کلام کے آداب کا لحاظ رکھنا کس قدر ضروری ہے۔ کہا کہ ایسے لوگوں کو میرے قریب جگہ نہیں ملے گی، مجھ سے دور کر دیا جائے گا، اور میرے ہاں یہ لوگ انتہائی ناپسندیدہ ہوں گے۔ جو لوگ منہ پھیلا پھیلا کر جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، زیادہ باتیں کرتے ہیں، تصنع کے ساتھ، بناوٹ کے ساتھ اور تکلف کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے وہ میرے قریب نہیں آئیں گے۔ نمبر 5، کلام کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب کلام کرنے والے زیادہ ہوں تو بڑے آدمی کو کلام کرنے دیا جائے، چھوٹے آدمی آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش نہ کرے۔ جب علماء کی محفل ہو تو عوام کو چاہیے کہ اہل علم کو بات جو ہے وہ کرنے دی جائے، خود آگے بڑھ کر جو ہے وہ فتوے اور فیصلے جو ہے وہ سنانے نہ شروع کر دیے جائے۔ عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی محفل میں انسان موجود ہوتا ہے تو اپنی اہمیت جتلانے کے لیے چھوٹا آدمی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ میں بھی یہ بات جانتا ہوں، میں بھی کر سکتا ہوں، اور عوام جو ہے وہ اپنے آپ کو عالم ثابت کرنے کے لیے یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں آتا، مجھ سے پوچھ لو میں بتا دیتا ہوں۔ نہیں، جب بڑے لوگ موجود ہیں تو پھر بڑوں کو کلام کرنے دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہی تعلیم دی۔ حضرت عبداللہ ابن سہل اور حضرت ہویسہ اور محیسہ، حضرت محیسہ اور عبداللہ یہ دونوں خیبر میں گئے، یہودیوں نے عبداللہ کو قتل کر دیا، پتہ نہ چلا کہ کس نے مارا ہے۔ ہویسہ واپس آئے، اپنے بھائی محیسہ کو ساتھ لیا اور عبداللہ کے بھائی عبد الرحمن کو ساتھ لیا، تینوں آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ عبد الرحمن کا بھائی قتل ہوا تھا اور ہویسہ ان کے رشتہ دار تھے، تو عبد الرحمن نے سمجھا کہ میرا حق زیادہ ہے، میں بات کروں، تو عبد الرحمن آگے بڑھے اور بات چیت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کبر کبر، عبد الرحمن صبر کرو، بڑے کو آگے کرو، بڑے کو بات کرنے دو، ٹھیک ہے بھائی تیرا قتل ہوا ہے لیکن بڑے کا حق زیادہ ہے، ان کو گفتگو کرنے دیجئے۔ فسکت وتکلم، پھر عبد الرحمن جو ہے وہ خاموش ہو گئے، ہویسہ اور محیسہ جو تھے انہوں نے آگے بڑھ کر جو ہے وہ سارا قصہ سنایا کہ معاملہ جو ہے وہ ایسے ہوا ہے۔ تو گویا کہ آپ نے یہ تلقین فرمائی ہے کہ جب قوم میں زیادہ لوگ موجود ہوں، چھوٹے بھی ہوں اور بڑے بھی ہوں، تو چاہیے کہ بڑے آدمی کو آگے کیا جائے، وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ بات کرے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے 3 دن سے زیادہ شرعی عذر کے بغیر کسی سے عدم کلامی کو اختیار نہ کرے، قطع کلامی کو اختیار نہ کرے، کلام کو ترک نہ کرے، بولنا چاہیے، ملنا چاہیے، لیکن اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو 3 دن تک شریعت نے اجازت دی ہے۔ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع کلامی کرے 3 دن سے زیادہ، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے اگر کوئی آدمی 3 دن سے زیادہ شرعی عذر کے بغیر، دنیا کی خاطر، دنیا کا عذر جو ہے وہ کوئی عذر نہیں ہے، شرعی عذر، نماز نہیں پڑھتا
اس لیے نہیں میں بولتا، یہ زانی ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، میں اس لیے نہیں بولتا، جائز ہے، ساری زندگی کے لیے قطع کلامی کر دیجیے۔ یہ سود کھاتا ہے، اسے میں نے منع کیا، یہ باز نہیں آتا، چھوڑ دیجئے، شریعت جو ہے اجازت دیتی ہے۔ لیکن دنیا کے لڑائی جھگڑوں کی بنا پر انسان کو جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ ناراضگی مولے۔ یہ میرے گھر میں کھانا کھانے نہیں آیا تھا، ساری زندگی میں اس کے گھر میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے فلاں دعوت پہ میرے لیے یہ لفظ بولا تھا، اب میں ساری زندگی کے لیے اس کے ساتھ نہیں بولوں گا، نہیں، دنیا کی خاطر جو ہے وہ معاف کر دیجیے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے دنیا کے لڑائی جھگڑے جو ہے 3 دن کے اندر اپنا غصہ ٹھنڈا کر کے انسان کو معاف کر دینا چاہیے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے، آپ نے فرمایا اگر 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کی ہے اور اسی حالت میں وہ فوت ہو گیا، دخل النار، انسان جو ہے وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ تو یہ بڑا شدید گناہ ہے کہ انسان جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ قطع تعلقی کرے۔ 7واں ادب کلام کا یہ ہے کہ جہاں لوگ زیادہ جمع ہوں وہاں پہ جب خاموشی اختیار کی گئی ہو، 2 آدمی مل کر آپس میں سرگوشی نہیں کرنی چاہیے۔ قوم جمع ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، 2 آدمی ایک دوسرے کے کان میں بات چیت کرنا شروع کر دیں، آپ نے فرمایا ایسا کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی ساتھیوں کو تکلیف ہوتی ہے، شاید ہمارے بارے میں کوئی گفتگو کر رہا ہے۔ اگر قوم مختلط ہو جائے، سب لوگ 2-2 3-3 کی ٹولیاں بنا کر باتیں کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن جہاں پہ لوگ خاموش ہیں اور سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ 2 آدمی اکیلے بیٹھ کر جو ہے وہ سرگوشی کریں، شریعت کہتی ہے ایسا کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ ایسا کرنے سے آپ کے مومن بھائی کو تکلیف ہوتی ہے اور اسلام میں تکلیف دینا جو ہے وہ جائز نہیں۔ 8واں ادب یہ ہے کہ انسان رات کے وقت میں عشاء کے بعد گفتگو کو بند کر دے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبلها والحدیث بعدها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے گفتگو کو، نیند کو ناپسند کرتے تھے، سونے کو ناپسند کرتے تھے۔ عشاء سے پہلے کبھی آپ سوتے نہ تھے، اور عشاء کے بعد گفتگو کو ناپسند کرتے تھے، عشاء کے بعد گفتگو نہیں کرتے تھے، الا کہ کوئی ایمرجنسی ہو، کوئی ضروری معاملہ پیش آ جائے، کوئی خاص مہمان آ جائے، کوئی حرج نہیں، ضرورت کے تحت ایسا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عام حالات میں عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو نہیں کرتے تھے بلکہ سو جایا کرتے تھے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج سارے کا سارا ہمارا طرز عمل ہی تبدیل ہو چکا ہے۔ کوئی دن ایسا خالی نہیں جاتا جس دن 2-2 3-3 4-4 گھنٹے تک عشاء کے بعد جو ہے وہ گپیں نہ لگتی ہوں، یا کوئی اور محفل نہ سجائی جاتی ہو، یا اور کسی کام کاج میں انسان مشغول نہ ہو جاتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگوں کی فجر کی نمازیں جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہیں۔ تہجد پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، فجر کی نماز بھی رہ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جلدی سو جاتے اور صبح کو فجر سے پہلے اٹھتے۔ یقیناً وہی آدمی صبح اٹھ سکتا ہے جو رات کو جلدی سو جاتا ہے۔ اور آخری ادب کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو بری باتوں سے محفوظ رکھے۔ ہلاک کر دینے والی باتیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، الزام تراشی ہے، استہزاء ہے، لوگوں کا مذاق اڑانا، طعن و تشنیع کرنا، یہ ساری کی ساری اکیلی بات جو ہے انسان کو تباہ و برباد کر دینے والی۔ اگر علیحدہ ذکر کیا جائے تو بڑی تفصیل کی ضرورت ہے۔ انسان کے لیے ہلاک کر دینے والی باتیں، ان سے انسان کو جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تبارک و تعالی زبان کی بری باتیں جو جاہری ہوتی ہیں انہیں قطعاً پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں جو ہے وہ پسندیدہ نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب ان سے جاہل کلام کرتے ہیں قالوا سلام، تو جاہلوں کا جواب جاہلی والی زبان سے نہیں دیتے ہیں بلکہ سلام کرتے ہیں۔ سلام کا ایک معنی تو یہ ہے کہ انہیں معاف کر دیتے ہیں، اگر اس نے بیوقوفی کی ہے، اس نے الٹ کلام کی ہے تو اسے معاف کر دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، جائیے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اسے اچھے کلمات کے ساتھ کہتے ہیں، بھائی ایسے نہیں، اللہ آپ کو برکت دے،
اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو سمجھ دے. بات کرنے کا یہ سلیقہ ہے، ایسے بات کی جاتی. آپ کو یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے تھا، آپ کو یہ بولنا چاہیے تھا. یا بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ سلام حقیقی طور پہ ہے، وہ بات اپنی وہیں پہ ختم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں وعلیکم السلام، سلام کہہ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں. جیسا کہ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک آدمی نے گالی دی، دوسرے آدمی نے کہا وعلیکم السلام، اس نے پھر گالی دی، اس نے پھر کہا وعلیکم السلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے کہا یہ آدمی جب گالی دے رہا تھا اور یہ آدمی جب سلام کہہ رہا تھا، ان کے درمیان ایک فرشتہ تھا. جب وہ گالی دیتا تو کہتا نہیں، گالی کا تو زیادہ حقدار ہے، یہ گالی تیرے ہی سر پر ہے. جب وہ وعلیکم السلام کہتا تو فرشتہ جواب دیتا نہیں، یہ آدمی سلامتی کا حقدار نہیں، تو زیادہ حقدار ہے، یہ سلامتی تیرے لیے ہو. بعینہ ہی یہ وہی واقعہ ہے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیش آیا ہے. مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ ایک جگہ پہ ایک دشمن حضرت ابوبکر صدیق کو گالیاں دے رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے اور آپ خاموش تھے اور مسکرا رہے تھے، ابوبکر صدیق بھی خاموش تھے. جب وہ باز نہ آیا تو اسی کا ایک جملہ ابوبکر صدیق نے بھی دہرا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چل دی. ابوبکر صدیق بھاگے، جا کر پکڑا، یا رسول اللہ اس نے اتنی گالیاں دی، آپ بھی خاموش رہے، میں بھی خاموش رہا، میں نے ایک گالی کا جواب دیا، آپ مجھے چھوڑ کر آ گئے. آپ نے فرمایا ابوبکر جب تم وہاں پہ خاموش تھے تمہاری طرف سے فرشتہ جو تھا وہ جواب دے رہا تھا، اور جب تم بول پڑے فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان آ جائے وہاں پہ نبی کا کوئی کام نہیں ہوتا، اس لیے میں وہ جگہ چھوڑ کر جو ہے وہ آ گیا. یہ ہے خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. جب جاہلوں سے گفتگو کرتے ہیں تو جاہلوں کا جواب جاہلی طریقے سے نہیں دیتے بلکہ عقل مند طریقے سے دیتے ہیں، بیوقوفانہ طریقے سے نہیں دیتے بلکہ سمجھداری کے ساتھ، لیاقت کے ساتھ، ذہانت اور فطانت کے ساتھ جو ہے وہ جواب دیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی زبان کی حفاظت اور کلام کے آداب اور گفتگو کے آداب جو ہیں ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.